اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہ بناؤ دو الہ، انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ اکیلا معبود ہے، فإیایا فارہبون، سو مجھ سے ہی ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے لوگوں کو یہ حکم دیا، لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ دو الہ بنانے کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ کو الہ اور معبود بناؤ، فإیایا فارہبون، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور ہمیشہ اسی کی عبادت یعنی اسی کی اطاعت کی جائے گی۔ افغیر اللہ تتقون، کیا اللہ کے علاوہ تم کسی اور سے ڈرتے ہو؟ یعنی جب پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہے، اطاعت بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، تو پھر ڈرنا بھی اللہ ہی سے چاہیے، پھر اللہ کے علاوہ دوسروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ تمہارے پاس نعمت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر اللہ کے سامنے ہی گڑ گڑاتے ہو، چلاتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ، پھر جب وہ تکلیف دور کرتا ہے تم سے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ اللہ نے جو ان کو نعمت دی ہے اس کا وہ انکار کرے، منکر ہو جائیں۔ فَتَمَتَّعُوا، سو مزے کر لو، نفع حاصل کر لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے۔ یعنی پیدا کرنے کے بعد ہر قسم کی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پھر اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ اور مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ ویسے تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب کسی مشکل میں پھنس جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور جوں ہی وہ مشکل دور ہوتی پھر دوبارہ بتوں کو پکارنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ اگر کشتی میں سوار ہوتے، پانی کی موجیں آ جاتی اور ان کی کشتی ڈگمگا جاتی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے کہ یا اللہ تو ہمیں بچانے والا ہے۔ تو اس طرح کی اور کئی تکالیف اور مصیبتیں ان پر آتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر اسی کی طرف تم گڑ گڑاتے اور چلاتے ہو، لیکن جو ہی وہ تکلیف دور ہوتی ہے تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کا تھوڑا سا نفع ہے، عیش کر لو، مزے کر لو، ان قریب تم جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور تم ٹھہراتے ہو جن کے بارے میں تم نہیں جانتے، نصیباً ایک حصہ، مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، وہ ٹھہراتے ہیں ان کے لیے جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں، ہمارے دیو رزق میں ایک حصہ، یعنی بتوں کے نام پر وہ جانور قربان کرتے تھے اور کھیتیاں بتوں کے نام پر دیتے تھے، جن کا ذکر سورہ انعام میں ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، تو کھیتیاں جو فصل اگتی تھی ان کو بھی وہ بتوں کے نام پر دیتے تھے، ان میں سے ایک حصہ مقرر کر دیتے کہ یہ بتوں کے لیے، اور جانوروں میں سے ایک حصہ بتوں کے لیے مقرر کر دیتے تھے، جانوروں کے نام پر بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کی ایک قباحت ذکر فرمائی کہ جن بتوں کے بارے میں وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ حقیقی خدا ہیں یا نہیں ہیں، ان کے لیے وہ رزق میں سے ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں، وہ رزق جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ تاللہ، قسم اللہ کی، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، تم سے ضرور پوچھا جائے گا ان کاموں کے بارے میں، ان جھوٹوں کے بارے میں جو تم باندھتے ہو، جو تم بہتان باندھتے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہاں سے ان مشرکین کی ایک اور قباحت کا ذکر ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، یعنی فرشتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، وَلَهُم مَّا يَشْتَرُونَ اور اپنے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جس کو وہ پسند کرتے ہیں، یعنی بیٹے۔ یعنی بڑی عجیب بات ہے۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، سبحانہ وہ اولاد سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ خود کسی کی اولاد ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے ہی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہے۔ پھر وہ جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کی عجیب منطق ہے کہ خود تو وہ بیٹوں کو پسند کرتے ہیں اور بیٹیاں پیدا ہونے پر عار محسوس کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اگر ان کے گمان کے مطابق اللہ کو اولاد کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ، پہلے تو ضرورت ہے ہی نہیں ہے، لیکن جس طرح ان کا گمان ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے مقرر کریں، بیٹے ٹھہرائیں۔ بیٹیاں کیوں ٹھہراتے ہیں جبکہ خود بیٹی ہونے پر وہ عار محسوس کرتے ہیں اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ اور جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو، اس کو خوشخبری دی جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ اور دل میں وہ گھٹتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، یعنی پریشان ہو جاتے ہیں اور دل میں تنگ ہوتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، خود بیٹیوں پر ناراض ہوتے ہیں۔ یتوارا من القوم لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، من سوء ما بشر بہ اس برائی کی شرمندگی کی وجہ سے جس کی ان کو خوشخبری دی گئی۔ یعنی جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے وہ اس کو برا سمجھتے ہیں، پھر اس برائی کی شرمندگی کی وجہ سے لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیسے منہ دکھائیں کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، جبکہ بیٹی کا پیدا ہونا یہ کوئی برائی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت ہے۔ ایمسکہ علی ہون پھر کیا کرتے ہیں کہ یا تو اس کو ذلت قبول کر کے اس کو اپنے پاس رہنے دیتے ہیں، ام یدسہ فی التراب یا اس کو مٹی میں دبا دیتے ہیں، یعنی اس کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی جاہلیت کی ایک بری مثال ہے کہ اپنے لیے ایک تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، پھر بیٹی پیدا ہو بھی جائے تو بجائے اس کو قتل کرنے کے زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی ان کی حماقت اور جاہلیت ہے۔ الا ساء ما یحکمون کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر وہ ناراض ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں واضح اشارہ فرمایا کہ گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت اور ذلت سمجھنا جائز نہیں، یہ کفار کا فعل ہے۔ یعنی یہ ان کی قباحت ذکر فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ان کا ایک برا کام تھا۔ جب یہ برا کام تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو اس پر ناراضگی کا اظہار کرے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ لڑکی پیدا ہونے پر زیادہ خوشی کا اظہار کرے تاکہ جاہلیت کا یہ رواج ختم ہو جائے کہ لوگ بیٹیوں پر ناراض ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہو، یعنی اس کی اولاد میں سے سب سے پہلے اگر لڑکی پیدا ہو تو وہ عورت مبارک ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں بیٹی عطا فرماتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں بیٹا عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بیٹی کا ذکر پہلے ہے، بیٹے کا بعد میں ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پہلی اولاد بیٹی عطا فرمائیں تو یہ اس کے لیے خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں عطا فرمائیں پھر وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی اچھی پرورش کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جائیں گی، یعنی اس شخص کو، اپنے باپ کو وہ جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ تو بیٹی کا پیدا ہونا ایک سعادت ہے اور ایمان والوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ
برکت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اس شخص کے لیے سعادت اور خوش قسمتی بھی ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کا رواج تھا، بیٹیوں پر ناراض ہوتے تھے، پھر یا تو شرمندگی سے چھپتے پھرتے اور بڑی مشکل سے بیٹی کو برداشت کرتے تھے یا اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جاہلیت کے اس رواج سے اپنی جان چھڑائیں اور اس رواج کو چھوڑیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کی حالت بری ہے۔ وللہ المثل الاعلیٰ، اور اللہ ہی کے لیے تمام اچھی اور اعلیٰ صفات ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔